شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ خروج دجال ایک ایسی وحشت ناک قیامت کی نشانی ہے کہ جو تاریخ انسانی کا سب سے بڑا فتنہ ہوگی، ایک ایسا فتنہ کہ جس سے تقریباً تمام پیغمبروں نے اپنی امتوں کو آگاہ کیا ہے، نہ صرف آگاہ کیا بلکہ اس فتنے سے پناہ مانگنے کی بھی دعا سکھاتے رہے۔ وہ دعا کیا تھی؟ آج کی ویڈیو میں میرے ساتھ جڑے رہیے۔ میں ہوں زہرا اور آپ سن رہے ہیں زہرا سٹوریز۔ پیارے دوستو، اللہ کے آخری نبی رسول محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آدم کی تخلیق سے قیامت تک ہونے والے فتنوں میں دجال سب سے بڑا اور خطرناک ہوگا، جو روئے زمین پر بسنے والے ہر صاحب ایمان کے لیے ایک انتہائی کٹھن اور صبر آزما امتحان کی حیثیت رکھے گا۔ خاص طور پر یہ بات قابل توجہ ہے کہ خواتین بالخصوص دجال کے فتنے کا بڑا ہدف بنیں گی اور اس کی فریب کاریوں سے زیادہ متاثر ہونے کا اندیشہ رہے گا۔ بعض روایات میں یہاں تک آتا ہے کہ کچھ کٹر یہودی عورتیں دجال کی بظاہر جسمانی وجاہت سے اس قدر متاثر ہوں گی کہ اس کے ساتھ جسمانی تعلق قائم کرنے اور اس کی قربت حاصل کرنے کی خواہاں ہوں گی، اور اس مقصد کے لیے ان میں آپس میں رسا کشی اور جھگڑے تک کی نوبت آ جائے گی، اور وہ دجال کو اپنی جانب راغب کرنے کے لیے مختلف حربے استعمال کریں گی۔ آئیے حدیث مبارکہ کی روشنی میں دجال کی حقیقت اور اس کے فتنے کی تفصیلات پر غور کرتے ہیں۔ لفظ دجال عربی زبان میں مبالغے کا صیغہ ہے، جس کا مطلب ہے بہت بڑا مکار، فریب کار، شعبدہ باز اور جھوٹا شخص، کیونکہ وہ حق و باطل کو اس طرح غلط ملت کر کے پیش کرے گا اور ایسے جھوٹے بولے گا کہ لوگ گمراہی کا شکار ہو جائیں گے، اس لیے اسے دجال کہا جاتا ہے۔ اس کی گمراہی کا طریقہ کار درجہ بدرجہ ہوگا۔ ابتداً وہ خود کو ایک عظیم مسلح اور مسلمان رہنما کے طور پر پیش کرے گا اور لوگوں کو بظاہر بھلائی اور نیکی کی طرف بلائے گا، لیکن پھر وہ نبوت کا دعویٰ کر بیٹھے گا اور بالآخر خدائی کا دعوے دار بھی بن جائے گا۔ اس زمن میں صحابی رسول سیدنا ابو امامہ بابلی رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک طویل اور جامع حدیث مروی ہے، جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مفصل خطبہ ارشاد فرمایا اور اس میں دجال کے حال اور اس کے فتنے کی نوعیت کو کھول کر بیان کیا۔ آپ نے فرمایا، جب سے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیجا ہے، اس وقت سے لے کر آج تک روئے زمین پر دجال کے فتنے سے بڑھ کر کوئی فتنہ پیدا نہیں فرمایا۔ تمام انبیاء علیہ السلام اپنی اپنی امت کو دجال کے خوف اور اس کے شر سے ڈراتے رہے ہیں۔ چونکہ میں خاتم النبیین ہوں اور تم آخری امت ہو، لہٰذا یہ بات طے ہے کہ دجال لا محالہ تمہارے ہی دور میں ظاہر ہوگا۔ اگر وہ میری زندگی میں ظاہر ہو جاتا تو میں تم سب کی طرف سے اس کا مقابلہ کرتا اور تمہیں اس کے شر سے بچاتا، لیکن چونکہ وہ میرے بعد ظاہر ہوگا، اس لیے وہ ہر شخص کو اپنے نفس اور ایمان کی حفاظت خود کرنی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ میری امت کی جانب سے میری نمائندگی میں اس کا محافظ و مددگار ہوگا۔ سنو، دجال شام اور عراق کے درمیان خلا نامی ایک راستے یا مقام سے نکلے گا۔ وہ اپنے دائیں اور بائیں جانب پائے جانے والے ملکوں اور علاقوں میں تیزی سے فتنہ و فساد برپا کرے گا۔ آپ نے مزید فرمایا، اے اللہ کے بندو، اس کڑے وقت میں اپنے ایمان پر مضبوطی سے قائم رہنا۔ میں تمہیں اس کی وہ حالت اور نشانیاں بیان کرتا ہوں جو مجھ سے پہلے کسی نبی نے اتنی تفصیل سے بیان نہیں کی۔ وہ پہلے نبوت کا دعویٰ کرے گا، پھر کہے گا میں تمہارا رب ہوں۔ یاد رکھو، تم مرنے سے پہلے اپنے حقیقی رب کو ہرگز نہیں دیکھ سکتے۔ جبکہ تم دجال کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوگے تو وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ دجال یکے چشم کانا ہوگا، جبکہ تمہارا پروردگار ہرگز کانا نہیں۔ وہ
ایک اہم نشانی یہ ہے کہ اس کی پیشانی پر 3 حروف کافر یعنی کافر واضح طور پر لکھا ہوگا، جسے ہر صاحب ایمان شخص پڑھ لے گا، خواہ وہ لکھنا پڑھنا جانتا ہو یا نہ جانتا ہو۔ اس کے بعد آپ نے اس کے فتنوں کی مزید تفصیل بیان کرتے ہوئے فرمایا، پس جب دجال کسی ویرانے یا بنجر زمین سے گزرے گا تو اسے حکم دے گا کہ اپنے خزانے نکال، تو زمین کے دفینے اور خزانے اس کے پیچھے ایسے چلیں گے جیسے شہد کی مکھیاں اپنے سردار کے پیچھے چلتی ہیں۔ اس کے ہمراہ ایک باغ جسے وہ جنت کہے گا اور ایک آگ جسے وہ دوزخ کہے گا وہ بھی ہوگی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس کی دکھائی جانے والی جنت اصل میں دوزخ ہوگی اور اس کی دوزخ اصل میں جنت ہوگی، یعنی باعث نجات ہوگی۔ پس جو کوئی اس کی آگ میں مبتلا ہو یا اس میں ڈالا جائے تو اسے چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگے اور سورۃ الکہف کی ابتدائی آیات کی تلاوت کرے، تو وہ آگ اس پر یوں ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جائے گی جیسے حضرت ابراہیم پر آتش نمرود گلزار بن گئی تھی۔ روایات کے مطابق اس کا ایک بڑا فتنہ یہ بھی ہوگا کہ وہ ایک نوجوان شخص پر مسلط ہو کر اسے بظاہر قتل کر کے آرے سے چیر کر 2 ٹکڑے کر دے گا اور پھر لوگوں کے سامنے ان ٹکڑوں کے درمیان ٹہلتے ہوئے کہے گا، دیکھو میرے اس بندے کو، اب میں اسے دوبارہ زندہ کرتا ہوں، کیا اس کے بعد بھی تم لوگ کسی اور خدا کو مانو گے یا میری خدائی میں کوئی شک کرو گے؟ اللہ تعالیٰ اس دجال کا فتنہ پورا کرنے اور لوگوں کی آزمائش کے لیے اس شخص کو دجال کے ہاتھوں دوبارہ زندگی عطا فرما دے گا۔ پھر دجال اس مرد مومن سے پوچھے گا، اب بتا تیرا رب کون ہے؟ وہ بہادر نوجوان جواب دے گا، میرا رب اللہ ہے اور تو اللہ کا دشمن دجال ہے۔ خدا کی قسم آج مجھے تیرے دجال ہونے کا پہلے سے بھی زیادہ پختہ یقین ہو گیا ہے۔ دجال کا ایک فتنہ یہ بھی ہوگا کہ وہ بظاہر آسمان کو حکم دے گا تو بارش برسائے گا اور زمین کو حکم دے گا تو زمین سبزہ اور کھیتی اگائے گی۔ اس دن لوگوں کے جانور پہلے سے کہیں زیادہ موٹے تازے ہو جائیں گے، ان کی کوکھیں پھیل جائیں گی، یعنی وہ زیادہ دودھ دینے لگیں گی اور ان کے تھن دودھ سے لبالب بھرے ہوں گے۔ روئے زمین پر کوئی شہر یا خطہ ایسا نہیں بچے گا جسے دجال پامال نہ کرے گا، اور جہاں اس کا فتنہ نہ پہنچے گا سوائے 2 مقدس شہروں مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے۔ جب بھی وہ ان دونوں شہروں میں سے کسی ایک میں داخل ہونے کی کوشش کرے گا تو اللہ کے فرشتے ننگی تلواریں لیے اس کا استقبال کریں گے اور اسے داخل ہونے سے روک دیں گے۔ جہاں تک اس کی بات کا تعلق ہے کہ عورتیں دجال کے فتنے کا سب سے زیادہ شکار ہوں گی، تو یہ بات ذہن نشین رہے کہ دجال یہودیوں نسل ہوگا یا یہودیوں میں سے نکلے گا اور ان کی مکمل حمایت اسے حاصل ہوگی، اور اس کے سب سے بڑے اور اولین پیروکار یہودی اور بعض عورتیں ہی ہوں گی۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ دجالی فتنے اور اس کی شعبدہ بازیوں کا شکار زیادہ تر عورتیں ہی ہوں گی۔ مختلف احادیث میں دجال کا جو حلیہ بیان کیا گیا ہے، ان تمام روایات کو سامنے رکھنے سے اس کی جو شکل و صورت واضح ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ دجال ایک جوان قوی الجثہ سرخ و سفید رنگت والا دراز قد شخص ہوگا۔ وہ ایک آنکھ سے کانا ہوگا اور اس کی کانی آنکھ ابھرے ہوئے انگور کی مانند یا بے نور اور پچکی ہوئی ہوگی، جبکہ اس کی دوسری آنکھ بھی کسی حد تک عیب دار جیسے خون آلود یا سبز موتیے والی ہوگی۔ اس کا سینہ چوڑا مگر قدرے اندر کو دھنسا ہوا یا ابھرا ہوا ہوگا۔ اس کی پیشانی کشادہ اور چوڑی ہوگی اور اس کے دونوں آنکھوں کے درمیان واضح طور پر کافر یعنی کافر لکھا ہوگا، جسے ہر مسلمان پڑھ سکے گا چاہے اسے پڑھنا لکھنا آتا ہو یا نہ آتا ہو۔ اس کے بال گھنے اور سخت گھنگریالے ہوں گے۔ اس کی بظاہر جوانی اور جسمانی وجاہت کو دیکھ کر بہت سی عورتیں اس کی دیوانی ہو جائیں گی اور اس کے فریب میں مبتلا ہو جائیں گی۔ اس کی سواری ایک عظیم الجثہ اور تیز
رفتار گدھا ہوگا اور جس کے دونوں کانوں کے درمیان 40 ہاتھ کا فاصلہ ہوگا، جیسا کہ پہلے ذکر ہوا۔ اس کا ظہور شام اور عراق کے درمیان ایک غیر آباد راستے سے ہوگا اور وہ وہاں پہلے مرحلے میں رسالت کا دعویٰ کرے گا۔ اس کے بعد وہ اصفہان، موجودہ ایران کا ایک شہر چلا جائے گا، جہاں 70,000 یہودی جن کے سروں پر سبز چادریں ہوں گی اس کے لشکر میں شامل ہو جائیں گے۔ وہ یہی سے خدا کا دعویٰ کر کے چاروں طرف اپنا فتنہ و فساد پھیلائے گا اور زمین کے مختلف مقامات کا تیزی سے گشت کر کے لوگوں سے زبردستی خود کو خدا کہلوائے گا اور اپنی عبادت کرائے گا۔ اللہ تعالیٰ لوگوں کی سخت آزمائش کے لیے اس کے ہاتھوں بہت سے بڑے بڑے عجیب و غریب اور فرق عادت امور ظاہر فرمائے گا، جس کی پیشانی پر کافر لکھا ہوگا اور جس کی پہچان صرف اہل ایمان ہی کر سکیں گے۔ اس کے پاس ایک آگ ہوگی جسے وہ بظاہر دوزخ سے تعمیر کرے گا، یعنی وہ آگ کی وادی ہوگی، اور ایک باغ ہوگا جسے وہ جنت کا نام دے گا، یعنی وہ سرسبز و شاداب وادی ہوگی۔ جو لوگ اس کی مخالفت کریں گے انہیں وہ اپنی بظاہر آگ میں ڈالے گا، جبکہ اپنے موافقین اور پیروکاروں کو اپنی بظاہر جنت میں داخل کرے گا۔ اس کے پاس کھانے پینے کی اشیاء کا ایک بہت بڑا ذخیرہ ہوگا، جس کو چاہے گا عطا کرے گا اور جو اس کا مخالف ہوگا اس سے یہ تمام چیزیں روک لے گا۔ اس طرح کی بہت سی سزائیں اور تکالیف وہ مسلمانوں کو دے گا، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے فاقے کی حالت میں اللہ کی پاکی اور حمد، تسبیح و تقدیس ہی مسلمانوں کے لیے کھانے پینے کا کام دے گی اور انہیں توانائی بخشے گی۔ روایات میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ دجال کے ظہور سے 3 سال قبل دنیا میں شدید قحط سالی کا دور شروع ہو چکا ہوگا۔ پہلے سال آسمان اپنی 1/3 بارش روک لے گا اور زمین اپنی 1/3 پیداوار دینا بند کر دے گی۔ دوسرے سال آسمان اپنی 2/3 بارش روک لے گا اور زمین اپنی 2/3 پیداوار بند کر دے گی، اور تیسرے سال آسمان بالکل بارش نہیں برسائے گا اور زمین کوئی سبزہ تک نہیں اگائے گی، جس سے تمام چرنے والے جانور ہلاک ہو جائیں گے۔ اسی تیسرے سال کی شدید قحط سالی کے دوران ہی اس کا خروج ہوگا۔ زمین میں دفن شدہ تمام خزانے اس کے حکم سے نکل کر اس کے تابع ہو جائیں گے۔ وہ بعض آدمیوں سے کہے گا کہ اگر میں تمہارے مردہ ماں باپ کو زندہ کر دوں کہ تو کیا تم میری اس قدرت کو دیکھ کر میری خدائی کا یقین کر لو گے؟ اور پھر شیاطین اس کے حکم سے ان لوگوں کے والدین کی شکل اختیار کر کے ان کے سامنے آ کھڑے ہوں گے اور انہیں گمراہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ اسی حالت میں وہ بہت سے ممالک اور علاقوں سے گزرے گا، یہاں تک کہ وہ یمن پہنچے گا، جہاں بہت سے کمزور عقیدے والے اور بد دین لوگ اس کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ وہاں سے واپس ہو کر وہ مکہ مکرمہ کے قریب پڑاؤ ڈالے گا۔ وہ مکہ اور مدینہ میں داخل ہونے کی سرتوڑ کوشش کرے گا، مگر ان شہروں کے ہر راستے پر اللہ کے مقرر کردہ محافظ فرشتوں کی وجہ سے داخل نہ ہو سکے گا۔ اس کے علاوہ اسی دوران مدینہ منورہ میں 3 شدید اور خوفناک زلزلے آئیں گے، جس کے بعد وہاں رہنے والے تمام کمزور ایمان والے اور بد عقیدہ منافق لوگ ڈر کی وجہ سے شہر سے نکل کر دجال کے پھندے میں جا پھنسیں گے۔ مدینہ سے مایوس ہو کر دجال شام کی طرف روانہ ہو جائے گا۔ اس کے وہاں پہنچنے سے قبل ہی مسلمانوں کہ امیر حضرت امام مہدی علیہ السلام دمشق پہنچیں گے اور دجال کے ساتھ جنگ کرنے کی تیاری کے لیے ایک عظیم اسلامی فوج ترتیب دے رہے ہوں گے۔ ایک دن جب لوگ نماز فجر کی تیاری میں مصروف ہوں گے اور اقامت ہو چکی ہوگی، عین اسی دوران حضرت عیسیٰ ابن مریم 2 فرشتوں کے پروں پر اپنے ہاتھ رکھے ہوئے زرد رنگ کے 2 کپڑوں میں ملبوس دمشق کی جامع مسجد کے مشرقی سفید مینار پر نزول فرمائیں گے۔ امام مہدی ان سے نماز کی امامت کی درخواست کریں گے، لیکن حضرت عیسیٰ فرمائیں گے کہ یہ نماز آپ ہی پڑھائیں، کیونکہ یہ آپ ہی کے لیے قائم ہوئی ہے۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد حضرت عیسیٰ امام مہدی اور مسلمانوں سے ملاقات کریں گے اور دجال کے خلاف جنگ کی قیادت فرمائیں گے۔ یوں حق و باطل کے مابین ایک فیصلہ کن اور خون ریز جنگ کا آغاز ہوگا، جس میں بالآخر مسلمانوں کو فتح نصیب ہوگی۔ اسی جنگ کے دوران حضرت عیسیٰ دجال کا تعاقب کریں
کریں گے اور اسے فلسطین میں باب لود جو بیت المقدس کے قریب ایک مقام ہے اس کے دروازے پر اپنے نیزے سے قتل کریں گے اور اس کا خون مسلمانوں کو دکھائیں گے۔ ایک روایت کے مطابق اس کی لاش کو وہاں موجود ایک کنویں میں لٹکا دیا جائے گا یا ڈال دیا جائے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اور تمام امت مسلمہ کو ہر قسم کے ظاہری و باطنی، چھوٹے بڑے اور بالخصوص دجالی فتنوں سے اپنی پناہ میں رکھے اور ہمیں ہمیشہ نیک اعمال کرنے اور ایمان پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔